بی جے پی کو انفارچونیٹلی جو اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں جہاں ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں، خاص کر جس وقت ہمارے ہندو بھائی مارے جاتے ہیں، بالکل وہ انوسنٹ تھے، وہاں بچے دو بھی مارے گئے، تو کہیں نہ کہیں جو بی جے پی جو نیریٹو چلاتی ہے پوری کنٹری میں مائنورٹیز کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، جموں کشمیر کے خاص کر بالخصوص کشمیری کے خلاف ان کو ڈیمونائز کرتی ہے، تو اس میں ان کو یہ مدد ملتی ہے۔ تو اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اتنے سارے جو پچھلے 4-5 سال سے یہاں جو حکومت بنی ہوئی ہے، جو افسران یہاں ہے، جو روز جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں یہاں سب کچھ چنگا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو کسی کی جواب دہی نہیں ہے یہ کیوں ہوا یہ حادثہ۔ اگر وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کئی دنوں سے ان کو کہہ رہے تھے کہ یہاں کچھ موومنٹ ہو رہی ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ راجوری میں آرمی کیمپ کے باہر 2 لوگ مارے گئے، جس میں وہاں کی کئی لوگوں نے شکایت کی کہ ان کو جو ہے آرمی کے وجہ سے یہ مر گئے، ان کو مار دیا۔ اس کے بعد آرمی نے کہا نہیں ہم اس کی انکوائری کریں گے، اس کی رپورٹ بھی ابھی تک نہیں آئی۔ تو ایسے میں جو اس وقت جموں کشمیر کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو ہے پریشان کن ہے، بہت زیادہ خراب ہے، اور بی جے پی جو ہے ان کو اور زیادہ خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہوم منسٹری جیسا ڈپارٹمنٹ جو اتنا سیریس ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس میں اتنے ہلکی پھلکی باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ ایسے دکھاتے ہیں جیسے پنچایت کا الیکشن پہلی بار انہوں نے ملک میں کیا ہے، پہلی بار انہوں نے جموں کشمیر میں کیا ہے۔ جموں کشمیر میں پہلا پنچایت الیکشن شیخ صاحب کے وقت میں ہوا ہے اور بہت سال پہلے ہوا ہے، اس کے بعد فاروق صاحب کے ٹائم میں ہوا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ۔ اور بدقسمتی سے جو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پارلیمنٹ میں جو ہوم منسٹری نے فگرز دیے یہاں انویسٹمنٹ کے، وہ کیا تھے، اور جو اس کمیٹی کی رپورٹ میں ہے وہ کیا ہے، کتنا جھوٹ بولیں گے یہ لوگ۔ اور پر بدقسمتی یہ ہے کہ جو میڈیا ہے وہ اس کے جھوٹ کو آگے چلاتی ہے، لوگوں کو وہ بھی دھوکہ دیتی ہے، اور سچائی بجائے ان کے کہ ان کو سوال کریں کہ بھئی آپ غلط بول رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو۔ آپ نے پارلیمنٹ میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیا، آپ ہوم منسٹری کی کمیٹی نے دوسرا سٹیٹمنٹ دیا، وہ سوال ان کو کرنے کے بجائے ہندو مسلم کا جھگڑا کرتی رہتی ہے۔ ابھی دیکھیے یہ جو ہلدوانی اتراکھنڈ میں کیا کیا ان لوگوں نے، کہ ہزاروں جو ہیں لوگوں کو، جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے گھر ڈیمالش کرنا چاہتے ہیں، ان کو گھر سے بے گھر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو اس کے بغیر تو ان کے پاس تو لوگوں کو دینے کے لیے نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں، صرف ہندو مسلم کی نفرت بڑھا کے یہ آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ اور ان کو شاید یہ ملک کے لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے، جب بھی کوئی ملک مذہب کا غلط استعمال کر کے ملک میں پالیٹکس کرتا ہے تو اس کے نتائج بہت غلط، بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اور ہندوستان کوئی ایسا ویسا ملک نہیں ہے، اس کی بنیادیں سیکولرزم پہ ہیں، اس کی بنیادیں جو ہیں ڈیموکریسی پہ ہیں۔ اس کو آج یہ ایک مذہب کا کے نام پہ بنانا چاہتے ہیں، ایک جنگ کا اکھاڑا بنا ہوا ہے۔ اس کے نتائج بھی جیسے ہمارے ہمسایہ ملک ہیں یا سیریا ہے، جہاں پر اس قسم کے جو ہے مذہبی معاملات سامنے آئے ہیں، ایک جہاں اسلام کو لوگوں نے غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔ جو لداخ بھی ہمارا حصہ ہے، اگر ان کو کسی قسم کا ریلیف مل جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، مگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب ان کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا تھا 370 ہٹانے کا، 35 سے ہٹانے کا، تب تو انہوں نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی۔ جب یہ روز ہمارے ہاں ہمارے نوکریاں چھیننے کے، ہماری زمین چھیننے کے روز قانون پاس کرتے ہیں، اس کو تو کوئی کمیٹی نہیں بناتے ہیں۔ تو آج اگر لداخ میں یہ کہتے ہیں ان کے جابز، ان کی شناخت، ان کی زمین کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں ہم، مگر اس کے لیے پہلے کمیٹی بنانی، تو یہ کمیٹی بنانے کا ڈرامہ کیوں؟ اگر کرنا ہے تو سیدھے کر لیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جملہ بازی کے بغیر ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر لداخیوں کو ان کے زمین کا تحفظ ملتا ہے، ان کی نوکریوں کا تحفظ ملتا ہے، ہم کشمیریوں کے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہوگی، کیونکہ ہم سب کی شناخت ہو گئی 370 ختم کرنے کے بعد، چاہے وہ کشمیری ہو، چاہے وہ ڈوگرا ہو، چاہے وہ لداخی ہو۔ اور سب سے زیادہ اس وقت اگر آپ دیکھیں گے عذاب میں ڈوگرے ہیں، جنہوں نے بی جے پی کو ووٹ ڈالا۔ جو آپ نے دیکھا بھی راجوری میں جو ثانیہ ہوا، جو آپ نے دیکھا جموں میں جو لوگوں کا بزنس جو ہے اس پہ اس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ جو بڑے بڑے کانٹریکٹرز ریت باجری سے لے کے جو بڑے بڑے وہاں
मेडिकल कॉलेज बनते हैं या अस्पताल बन रहे हैं या एम्स बन रहा है, उन सब के ठेके बाहर के लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो शराब का ठेका है, पीने के लिए जम्मू वाले हैं और पैसा कमाने वाले के लिए बाहर वाले हैं। तो जिस जम्मू ने बीजेपी को वोट दिया, उनकी शनाख्त, उनकी इकोनॉमी के ऊपर और अब उनकी जानों के ऊपर इतना बड़ा अटैक हो रहा है, और बीजेपी जो है तमाशा बन के देख रही है। तो इसमें और क्या कह सकते हैं।